السلام علیکم، دس از خالد رضوی۔ آج میرا موضوع کرنٹ جو ایشو ہے جس کے اوپر محیط پیرزادہ جو کہ پہلے اینکر بھی رہتے ہیں، اینکر بھی ہیں اور اس کے علاوہ جرنلسٹ بھی ہیں، انہوں نے ابھی ایک اس ٹائٹل سے کہ ان پاپولر اوپینین ان کا ہیگا صوفیہ سے متعلق 2 دن پہلے انہوں نے اس کو پروگرام کیا اس کے اوپر، اور مجھے اس کے اوپر میں اس کی لنک بھی آپ سب کو اپنے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد اسے دیکھیں۔ تو کچھ فیکٹس جو ہیں انہوں نے اس ویڈیو میں جو بیان کیے ہیں اس میں ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں وہ ایک تو ریفرنسز نہیں ہیں، سورسز نہیں ہیں، اور اگر سورسز ہوں بھی تو تھوڑے سے باعث ہوتے ہیں، اور سورسز نہ ہوں تو پھر تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن اسٹف جو انہوں نے دیا ہے وہ انتہائی بالکل وہی ٹی وی کے پروگرام میں جس طرح اینکر پرسن پولیٹیکل کہہ تو رہے ہیں کہ میں اس سے بہتر پیش کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس میں کافی جو تاریخی حقائق ہیں وہ بالکل مسخ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس میں انہوں نے صحیح لگتا ہے کسی حقائق کو انہوں نے صحیح طرح سے پیش نہیں کیا، اور کسی حد تک ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ طیب اردگان کے اس اقدام کو جو انہوں نے ہیگا صوفیہ کو کنورٹ کیا، اس کو ریورٹ کیا یعنی، اور اس کا جو ماسک کے اندر جو پہلے میوزیم میں تھا اس کو خاصا لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کی مدح سرائی میں بہت سارے حقائق وہ صحیح طرح پیش نہیں کر سکے ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ کرنا آپ سب کا کام ہے جو میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، لیکن میں تو کچھ تاریخی حقائق پیش کروں گا ود آل کوٹیشنز اور ریفرنسز کے ساتھ، تاکہ آپ خود اس پہ اپنا فیصلہ کریں بجائے اس کے کہ میری بہت زیادہ رائے اس میں نہیں ہوگی۔ لیٹس اسٹارٹ۔ پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیگا صوفیہ کو اب جو اس کی جو اسٹیٹس ہے اس کا جو فیصلہ کیا ہے طیب اردگان نے آج سے 3-4 دن پہلے، اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ماسک میں تبدیل کیا ہے، پہلے میوزیم میں تھا۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ہیگا صوفیہ کو آیا صوفیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ صوفی جو ہے لفظ ہے گریک ورڈ ہے، اس کا مطلب وزڈم آف گاڈ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے تو یہ بلڈ جو ہوا 537 AD میں ہوا، اور آرتھوڈاکس گریک کرسچن چرچ تھا پہلے یہ، اور تقریباً یہ 500-600 سال یعنی رہا، اور اس کے بعد 1204 میں 1204 میں کنورٹ ہوا رومن کیتھولک چرچ کے اندر، یعنی پہلے یہ گریک آرتھوڈاکس کرسچن چرچ تھا، 500-600 سال تقریباً، یعنی 1204 میں یہ کنورٹ کیا رومن کیتھولک چرچ میں انٹل 1261 تک۔ پھر 1261 سے 1261 سے یعنی 1204 سے 1261 تک 57 ایئرس آپ سمجھیں کہ یہ چرچ جو ہے وہ رومن کیتھولک چرچ میں تھا۔ پھر اس کے بعد بیزنٹائن امپائر کہہ لیں، جو کہ رومن امپائر ویسٹ سائڈ پہ ہوتا تھا، بیزنٹائن ایسٹ میں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سلطان محمد فاتح سے جو 1453 میں تقریباً یہ انہوں نے سلطان محمد فاتح نے شکست دی ہے بیزنٹائن امپائر کو، اور اس کی عمر خود سلطان محمد فاتح کی عمر اس وقت 21 سال تھی، اور انہوں نے تقریباً سیج کیا ہوا تھا 52 ڈیز تک، بڑا اہم مارکہ ہوا تھا ان کا، اور کانسٹینٹینوپول میں، اور اس کو سیج کیا تھا 52 ڈیز تک۔ تو یہ اس نے ڈیفیٹ یعنی سلطان محمد فاتح نے دیا، اور یہ 1000 ایئرس کی تقریباً 1000 سال رومن امپائر کا یہ کیپٹل رہا ہے کانسٹینٹینوپول، اور اس کو زمیں بوس کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس میں اذان بھی ہوئی، نماز بھی پڑھایا، اور پھر اس کے اندر جو ہے انہوں نے پھر اس کو بیزنٹائن امپائر سے اس کو
یعنی کانکر کرنے کے بعد اس کو خرید لیا، یعنی ان کا ایک فاؤنڈیشن ہو گیا، ان کا ایک چارٹر، ان کا ایک اثاثہ بن گیا سلطان محمد فاتح کا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً یہ مصطفیٰ کمال اتاترک نے اس کے اسٹیٹس کو 1935 میں انہوں نے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے 2 دن پہلے طیب اردگان نے اس کے اوپر ایک اسپیچ کی ہے کہ خاص کر کے جو ریئیکشنز اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر کچھ کسی حد تک کچھ عرب ورلڈ میں بھی ہو رہے ہیں اور یورپین دنیا میں بھی ہو رہے ہیں، ہر طرف ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیوں مسجد میں کیوں تبدیل کیا، یا اس کو کنورٹ کہتے ہیں کیوں کیا، اور اس کے اوپر کافی باتیں اس کے اوپر انہوں نے اسپیچ دی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو کونسل آف اسٹیٹ کا بھی ہے، سپریم کورٹ جو ان کی ہوتی ہے، اور انہوں نے اس کو ریسٹور کر دیا یا ریورٹ کر دیا 1934 کے ڈکری کو، اور آفٹر 86 ایئرز جو ہے یہاں یہ اب مطلب اب جو جمعہ آئے گی اس کے اندر نماز پڑھی جائے گی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کامن ہیریٹیج ہے، اور یہ اب یہ ساری ہیومینٹی کے لیے کھل گیا ہے، فری آف چارج ہوگا، اور یہ اس پہ کسی کا حق نہیں بنتا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک فلیگ ہوتا ہے ترکی کا، اسی طرح سلطان محمد فاتح نے 1453 میں اس کو کانکر بھی کیا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں جو ایک فاؤنڈیشن کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ہمارے اپنے رائٹس ہیں اور ہمارے ملک کے رائٹس ہیں، اس میں کسی کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی تقریباً یہ فاؤنڈیشن یہ ریوائیو جو ہو رہا ہے 567 ایئرز پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا، یعنی 1453 میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ڈیڈ بھی اس کی موجود ہے جو سلطان محمد فاتح کے نام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید وہ کلیریفیکیشن کرتے ہیں کہ جس وقت کہ سلطان محمد فاتح نے اس کو کانکر بھی کیا تھا تو پوری طرح ہمارے یہودی اور عیسائی جو بھی تھے ان کی بھی سیکورٹی سے لائف اسی طرح انہوں نے بڑے اس کی ایشورنس بھی دی، اور ابھی بھی ہمارے ہاں تقریباً 435 چرچز 435 چرچز اینڈ سینیگالز ہیں جہاں پوری بھرپور طریقے سے یہودی اور عیسائیوں کو آزادی ہے اپنے اپنے ورشپ کرنے کا۔ تو اس کو کسی بھی طریقے سے بابری مسجد سے جو اس کا موازنہ کیا جناب معید پیرزادہ صاحب نے، یہ بالکل ون سائیڈڈ، اور ان کا جو تجزیہ ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ بابری مسجد جو ہے وہ کنورٹ ہوا ہے، جبکہ یہ جو ہے ریسٹور ہوا ہے، ریوائیو ہوا ہے، جو کہ مصطفیٰ کمال اتاترک نے، جو ان کے بہت سارے سیکولر قسم کے ان کے جو ایکشنز تھے اس وقت کے الائز کو یا ان کو خوش کرنے کے لیے، جس کو کہ معید پیرزادہ کہتے ہیں بڑے سافٹ اس سے کہ انہوں نے ایک طریقے سے ان لوگوں کو خوش کیا۔ تو مطلب ہے آپ کی اپنی سوورنٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ خوشی کرنے میں لگ گئے ہیں، خوش تو ہمارے ہاں بھی لوگ اب کر رہے ہیں، اس طرح سے بھی کر رہے ہیں کہ وہاں اگر جو مندر ہے وہ کس طرح جسٹیفائی ہے کہ وہ ایک مسلمانوں کے ٹیکس کے پے سے، یعنی ٹیکس پیئرز ایک مسلمان ہو اور اس کی ڈونیشن جمع ہوں یا مندر تعمیر کی جائے، تو اس رواداری کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، مطلب ہے کوئی اس کی لاجک نہیں بنتی ہے کہ مسلمانوں کے فنڈ سے جو ہے وہ آپ مندر تعمیر کریں۔ تو خیر اس کو انہوں نے یہ ایک طرف یہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے جو موازنہ کیا ہے بابری مسجد سے، اس ڈیسیجن کو جو طیب اردگان نے لیا ہے یہ بالکل سراسر بالکل غلط ہے، اور ان کو ریویو کرنا چاہیے اس کو۔